بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے۔ کل گزشتہ آپ حضرات کے سامنے اخیر کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ آج کے دن وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کا ترجمہ یہ ہے، اور حسد کرنے والے کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب کہ وہ حسد کرے۔ یعنی حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل کے اندر گھٹن پیدا ہونا اور برداشت نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دولت دی، اب آدمی دیکھتا ہے کہ اور وہ دل کے اندر ہی سوچتا ہے کہ اس کو دولت کیوں ملی۔ اس کی دولت کی وجہ سے اس کے دل کے اندر تنگی اور گھٹن سی پیدا ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عہدہ عطا کیا، کوئی منصب عطا کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا کاروبار خوب چلا دیا، اسی طرح دکان خوب چل رہی ہے، اسی طرح فیکٹری اچھی طرح چل رہی ہے، اس کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر ایک گھٹن سی پیدا ہو رہی ہے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت کہاں سے آ گئی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی مقبولیت عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کے کسی کام کی وجہ سے لوگ اس کے تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور دیکھنے والوں میں بہت سے لوگوں کے دلوں میں گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ اسی گھٹن کو حسد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ گھٹن حسد کا پہلا درجہ ہے۔ اور جو دوسرا درجہ ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کا دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس گھٹن کے بعد وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں آ گئی، اس کے پاس نعمت یہ کس طرح آئی، اس سے یہ نعمت چھین جانی چاہیے۔ اور دو درجوں میں پہلا درجہ جو ہے وہ غیر اختیاری ہے، یعنی آدمی کے اختیار کو اس میں دخل نہیں ہے۔ آدمی کے نہ چاہتے ہوئے بھی غیر اختیاری طور پر دل میں یہ خیال آ جاتا ہے۔ لیکن امام غزالی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اس کی طرف سے غافل نہ رہے، بلکہ اس خیال کو جمنے ہی نہ دے، دل کے اندر اس بات کو اترنے ہی نہ دے، اور دل کے اندر وہ بات جمنے ہی نہ دے، اس سے پہلے ہی دل کو اس سے پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گھٹن کا جو علاج ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلا جو علاج ہے وہ توبہ استغفار ہے۔ یعنی اس مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، معافی چاہیے کہ اللہ میرے دل میں اس آدمی کے اس نعمت سے متعلق جو گھٹن پیدا ہو رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے، یا اللہ تو میری یہ کیفیت کو ختم کر دے، اور یا اللہ میں تجھ سے توبہ چاہتا ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ترقی کی دعا کرنی چاہیے۔ یعنی دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس آدمی کے لیے ترقی کی دعا کرے، اور یہ بہت بڑا سخت مسئلہ ہے اور یہ بہت کڑوی گولی ہے۔ لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ جب تک کڑوی گولیاں استعمال نہ کریں گے وہاں تک وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو علاج کے اس دوسرے مرحلے میں اس کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ اس کے اس نعمت کے اندر برکت عطا فرما، اس کی وجہ سے دل کٹے گا، گویا دل پر ہم ایک چھرا گھمائیں گے، ایک آرا گھمائیں گے، اور یہی اس کا علاج ہے۔ اس کے بغیر یہ چیز دل کے اندر سے جانے والی نہیں ہے۔ اسی طرح جو تیسرا علاج ہے حسد کو دور کرنے کا، وہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرنا، کہ اس کی خوبیاں بیان کرنا،
اس کے دل میں جو گھٹن ہو رہی تھی، یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی تعریف کرے۔ اب جب اس سے اس کی مقبولیت نہیں دیکھی جاتی تھی تو بھلا وہ اپنی زبان سے اس کی تعریف کرنا یہ کتنا مشکل کام ہوگا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کسی کو اگر کوئی عہدہ مل گیا تو ایک شخص کو وہ عہدہ مثال کے طور پر ایک محمد نامی شخص ہے اور ایک خالد نامی شخص ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کو کوئی عہدہ دے دیا، کوئی ملکیت دے دی، کوئی جائیداد دے دی، تو خالد کو یہ چیز نہیں دیکھی جا سکتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں دیا۔ اب اس کا تیسرا درجہ جو بیان کیا ہے، تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ خالد دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرے کہ کیا بات ہے بھائی، محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا سارا دیا ہے۔ تو یہ تو دل کے بالکل خلاف بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ یہ جو تیسرا مرحلہ ہے وہ اختیاری ہے، وہ یہ ہے کہ نعمت چھین جاوے۔ اب تک تو یہ خیال تھا، لیکن اب وہ نعمت اس کے ہاتھ سے نکالنے کے لیے آپ تدبیریں کر رہے ہیں۔ جہاں اس کو اونچا مقام ملا تھا، جس ادارے کی طرف سے ملا تھا یا جس کے ماتحت یہ کام کرتا تھا، اس کے ذمہ دار کی طرف سے اس کو یہ مقام دیا گیا تھا، اس کے پاس جا کر اس کی جھوٹی شکایتیں کرنا، اس سے متعلق اس کو بدگمان کرنا تاکہ وہ اس کے پاس سے یہ کام واپس لے لے۔ بہت سے لوگ یہی کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ کوشش اختیار کے اندر ہے اور ہمارے بس کے اندر ہے، یا اس کو بدنام کرنے کے لیے مستقلاً جھوٹی خبریں چلانا، اس کی غیبت کرنا، اس کے متعلق لوگوں میں بدگمانیاں پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا پیدا کرنا، یہ سب اختیاری چیزیں ہیں۔ اور یہ جو تیسرا درجہ اتنا خطرناک ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ یہ پیدا ہونے سے قبل ہی، پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو دور کرنے کی اور دور کرنے کا علاج کرنا چاہیے، اور خصوصی اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور اس کا طریقہ وہی ہے جو ابھی گزرا کہ توبہ اور استغفار کرے، اور جس کے متعلق یہ چیز دل کے اندر پیدا ہوئی ہے اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو، اور لوگوں کے سامنے اس کی خوبیاں کا پوری طرح اور پوری بشاشت کے ساتھ تذکرہ کیا جاوے، ورنہ یہ بیماری ایسی خطرناک اور مہلک ہے کہ آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، لوگ جادو بھی اس لیے کرواتے ہیں کیونکہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، لہذا اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے جادو والا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ کسی جادوگر سے رابطہ کرتے ہیں، باقاعدہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کوئی نیکی کے لیے پیسہ خرچ کرنا نہیں ہوا، اس کو پیسہ دے کر اس آدمی کے خلاف جادوئی عمل کرواتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ تکلیف کے اندر اور تکلیف میں گرفتار رہتا ہے۔ اور جادوئی عمل میں بھی کبھی کفریہ باتیں یا کبھی کفریہ کام کرنے بھی پڑتے ہیں، تو آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ حسد ایسا خطرناک مرض ہے اور ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی ایمان تک محروم ہو جاتا ہے، آدمی کا ایمان تک سے وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر تیسرے درجے کی وجہ سے یہ کام نہ کرے تو بھی دل میں جو گھٹن ہے وہ تو ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے جو اندر ہی اندر اس کو جلانے کا کام کر رہی ہے۔ اس لیے اس کو دور کرنے کے لیے جو تدبیریں بیان کی گئی ہے اس کا مکمل طور پر اہتمام ہونا چاہیے، اس کو ضروری سمجھنا چاہیے، ورنہ یہ حسد کی آگ آدمی کو کھا جاتی ہے۔ حسد بڑا خطرناک مرض ہے، اس سے بہت ساری مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ خود آدمی اس کا علاج کرے، اس کی طرف توجہ دے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خود باری تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مستقل آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ نازل فرمائی ہے۔ آدمی کے دل میں غیر اختیاری خیال آنا، اسی طرح گھٹن کا پیدا ہونا، پھر یہ خیال آوے
کہ یہ نعمت اس سے چھین جاوے یہ غیر اختیاری ہے، یہ حاصل تو ہے لیکن اس نے ابھی کوئی کارروائی شروع نہیں کی۔ اور تیسرا درجہ جو بتایا کارروائی شروع کی تو اب آپ پر تکلیف آئے گی۔ پہلے دو درجے تک تو محسود پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی حاسد خود ہی اپنے آگ میں جل رہا ہے، لیکن یہ حسد یہاں ختم نہیں ہوگا اور آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ محسود یعنی جس پر حسد کرتا ہے اس کے لیے تکلیف میں مبتلا ہونے کی نوبت ہمیشہ آتی رہے گی۔ محترم دوستو بزرگوں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں ہوا وہ بھی حسد ہے، اور سب سے پہلا گناہ جو زمین میں ہوا وہ بھی حسد ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں ہوا وہ بھی حسد ہے، اور سب سے پہلا گناہ جو زمین کے اوپر ہوا وہ بھی حسد ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں کہ آسمان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو ایک مقام عطا فرمایا تو شیطان نے آپ پر حسد فرمایا اور حسد فرمایا نہیں بلکہ حسد کیا۔ اور زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ حابیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی وہ قابیل سے دیکھی نہیں گئی، اور نتیجتاً اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی سازش کی اور نعوذ باللہ اس کو قتل کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حسد آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتا ہے اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، قتل تک کروا سکتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اس حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو بچاوے، اپنے آپ کو چھٹکارا دینے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ محترم دوستو بزرگوں، حسد جو ہے وہ ایک حماقت ہے، ایک پاگل پن ہے۔ حسد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مال کیوں دیا۔ حسد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مال کیوں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ عہدہ کیوں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ عزت کیوں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مقبولیت کیوں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گویا یہ مرتبہ کیوں دیا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نعمت اپنے بندے کو دے رہے ہیں، اس پر اس حاسد کو اعتراض ہے۔ تو یہ اعتراض کس پر ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنے ماتحتوں میں سے کسی کو کوئی چیز دے، کوئی انعام دے، تو آپ کے ماتحتوں میں سے کوئی آپ پر اعتراض کرے کہ آپ نے یہ کیوں دیا، تو آپ اس کو برداشت کر سکیں گے یا نہیں؟ آپ اس کو سخت سے سخت سزا دیں گے اور کہیں گے بھائی تو کون بولنے والا ہے، میری چیز تھی میں نے اس کو دے دی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اسی طرح ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یہ حسد کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اپنے فضل سے نعمت دی ہے اس پر حسد کرتے ہیں، اور اس کو اس کی کرن ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں اس سے درد ہوتا ہے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے، آپ کے پیٹ کے اندر اس چیز کے سلسلے میں درد نہیں ہونا چاہیے، آپ کیوں تکلیف میں پڑ رہے؟ حاصل یہ ہے کہ یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہے، یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے، اس سے آدمی ایمان تک سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں اس صورت میں اس سے پناہ چاہی گئی ہے کہ حاسد جب حسد پر اترتا ہے اور تکلیف پہنچانے کے لیے میدان میں آتا ہے تو مسئلہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے، اس کے شر سے اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ لہذا ہمیں خود بھی اپنے آپ کو حسد سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
محترم دوستو بزرگوں، اخیر کے اندر ایک بات بیان کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایاکم والحسد فإنہ یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، ایاکم والحسد، کہ تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یعنی آگ سے لکڑی ختم ہو جاتی ہے تو حسد کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ دو چیزیں آ رہی ہیں جو اگلے امتوں میں تھی، حسد اور دشمنی، الحسد والبغضاء، کہ حسد اور دشمنی، وحی الحالکۃ، اور یہ دونوں مونڈنے والی ہے۔ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی فرماتے کہ لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، کہ میں نہیں کہتا، یعنی محمد خود نہیں فرماتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ یہ تو دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی حسد کرنا اور بغض کرنا یہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے، دین کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ جو آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے وہ غیبت کرے گا، تہمتیں لگائے گا، اس کو تکلیف پہنچانے کی تدبیریں کرے گا، یہاں تک کہ سب کچھ کر ڈالتا ہے۔ الحاصل یہ چیز آدمی کو دین سے محروم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے حسد سے اپنے آپ کو نہایت اہتمام کے ساتھ بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مرض سے اور اس مرض میں جو گرفتار ہے اور ان کی وجہ سے جو تکلیفیں پہنچ سکتی ہے ان سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔